الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل بیت اللہ شریف کا حج بھی ہے۔ حج بیت اللہ کے بارے میں صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، حج کے دوران میں اس نے کوئی بیہودہ کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، تو جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح بیت اللہ کے حج سے واپس آنے والا مسلمان بھی اپنے گناہوں کو معاف کروا کر بیت اللہ سے واپس آتا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کا جو حج ہے یہ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ جس شخص کے پاس مالی طور پر استطاعت ہو، جسمانی طور پر وہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اسے اول فرصت میں بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے اور اس معاملے کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل۔ جو شخص حج کرنا چاہتا ہو اسے جلدی حج کرنا چاہیے، حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ فإنہ قد یمرض المریض، آدمی بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، وتضل الضالہ، اس کی سواری بھی گم ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں آئندہ سال حج کروں گا، لیکن آئندہ سال اس کے لیے اس کے پاس سواری موجود نہ ہو، یا آج کل جیسے قرآن دازی ہوتی ہے، اس کا قرآن دازی میں نام نہ نکلے۔ اور تیسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وتعرض الحاجہ، اس کو کوئی کام بھی تو پڑ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا کہ انسان کو موقع اگر ملے حج کرنے کا، اس کو استطاعت ہو مالی طور پر، جسمانی طور پر، تو اسے اول فرصت میں ترجیحی بنیادوں پر پہلے حج کرنا چاہیے، اور باقی زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو تو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو فریضہ حج ہے اسے پہلی ترجیح بنا کر انسان کو ادا کرنا چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اس عمل کو بنا سکے۔